بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینے میں فوری اور دینے میں دیری۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسی دنیا میں اور ایسے معاشرے میں زندگی کر رہے ہیں جہاں لین دین کی دنیا ہے سمجھتے ہیں، اور در واقع دنیا ایک بازار ہے، دنیا سوقن حدیث بھی ہے، دنیا ایک بازار ہے، لین دین کی جگہ ہے، تجارت کی جگہ ہے۔ صرف ایک طرف نہیں ہے بلکہ یہاں ہمیشہ دو طرف ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف سے لینا تو دوسری طرف سے دینا۔ معمولاً ہوتا کیا ہے، لیتے وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی لے لیں، جلدی اسے دے دیں، جلدی وہ لے لیں، جلدی اس کا مسئلہ حل ہو، جلدی اس کی پریشانی حل ہو، جلدی اس کا کام ہو۔ جب دینے کا مقام آتا ہے، موقع آتا ہے، تو دینے میں معمولاً ہم یا نہیں دیتے ہیں یا دیر سے دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم لینے میں جلدی کرتے ہیں دینے میں بھی ہم جلدی کریں، یا دینے میں جس طرح سے ہم دیر کرتے ہیں لینے میں بھی ہم دیر سے کام لے لیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا اگر کوئی کام ہے تو ہم جلدی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر دوسرے کا کام ہے تو ہم دیر سے وہاں پہنچنا اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لینے میں جلدی اور انسان کو فوری حل کرنا لینا پڑتا ہے، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو انسان دیر سے، تاخیر سے، لیٹ اسے۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں کچھ دو تین نکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریت کو ضرورت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو خود سے مربوط چیزیں ہیں اس کو ضرورت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لذا جلدی مجھے چاہیے چونکہ یہ ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے۔ جبکہ دوسرے کو اور دوسرے کی جو چیزیں ہیں دوسرے سے مربوط، اس کو ہم ضرورت اور اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اپنے امور کو ضروری سمجھنا، دوسرے کے امور کو غیر ضروری سمجھنا، غیر اہم سمجھنا، لذا دینے کے وقت ہم تاخیر سے، دیر سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن لیتے وقت جو ہے چونکہ ہمارے لیے ضروری ہے، لذا ہم اس کو جلدی لینے کی۔ یہ پہلا نکتہ، ضرورت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے مسائل کو دوسرے کو غیر ضرورت کی نگاہ سے دیکھنا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ہر چیز کو جلدی چاہتے ہیں، ہر چیز وہ بھی جلدی۔ جب دوسرے کی نوبت آتی ہے تو اس کے لیے نہ ہم ہر چیز کے قائل ہوتے ہیں نہ جلدی دینے کے قائل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اپنی ڈکشنری میں ہر چیز جلدی، دوسرے کی ڈکشنری میں کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، جلدی نہیں۔ یعنی یہ جو جلدی ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں سب یہ صرف ہمارے ساتھ مخصوص ہے، اس کے ساتھ نہیں مخصوص ہے۔ اس طرح کی فکر رکھنا، سب میرے لیے وہ بھی جلدی، دوسرے کے لیے سب نہیں، ہر چیز نہیں۔ اگر دینا چاہیں تو وہ بھی تاخیر سے، لیٹ سے، یا بالکل ہرگز اس کو نہ دے دیں۔ اس طرح کا تصور رکھنا، اس طرح کی سوچ رکھنا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اپنے لیے تاخیر
وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے تاخیر نہیں معنی رکھتی ہے، دیر میرے لیے اصلاً نہیں ہے، میں دیر کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں، میری زندگی میں دیر میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، دوسرے کے لیے جلدی میں نہیں سوچ سکتا ہوں، جلدی میں تصور کر سکتا ہوں، جلدی صرف اپنے لیے ہے، دیر دوسروں کے لیے ہے، وہ دیر میرے لیے نہیں ہے، یہ جلدی دوسروں کے لیے نہیں ہے، جلدی فقط میرے ساتھ مربوط ہے، دیر دوسروں کے ساتھ مربوط ہے۔ اس طرح مسائل کو دیکھنا، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب لینے کا مقام آتا ہے تو آپ ایک صفحے پر ایک فہرست، لمبی چوڑی فہرست آپ تیار کرتے ہیں، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ جب خصوصاً مثلا خدا کے مقابل میں انسان آتا ہے تو انسان ایک فہرست بناتا ہے، خدایا مجھے بچہ چاہیے، پھر بچہ نوجوان ہونا چاہیے، وہ جوان ہونا چاہیے، پھر اس کی شادی ہونی چاہیے، پھر مثلا اس کا بچہ ہونا چاہیے، وہ بچہ بڑھنا چاہیے، پھر وہ بچہ اسکول جائیں، بچہ پڑھائی کریں، بچہ مثلا یونیورسٹی جائیں، بچے کو ڈگری ملے، بچے کو صنعت ملے، بچے کو نوکری ملے، پھر اس کے بعد گھر مجھے چاہیے، پھر اس کے بعد مجھے گاڑی چاہیے، پھر گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بچے مل جائے، شادی ہو جائے، اس کے باوجود دوسرا گھر، دوسری گاڑی، تیسرا گھر، تیسری گاڑی، دوسری نوکری، چوتھی۔ تو دیکھیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ ہونے کے لیے انسان جلدی میں ہے، جب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو 2 برابر کے لیے، 3 برابر کے لیے، 4 برابر کے لیے، تو جب اپنی نوبت آتی ہے، جب مانگنے کا مقام آتا ہے تو ایک فہرست آپ تیار کرتے ہیں، اور ایک لمبی فہرست کے ذریعے آپ خدا سے یہ کہنا چاہتے ہیں، خدایا یہ سب مجھے چاہیے، وہ بھی فوراً چاہیے۔ جب انسان مریض ہوتا ہے تو فوراً علاج چاہتا ہے، جب انسان کہ ہاں بچہ نہ ہو تو فوراً وہ بچہ چاہتا ہے، جب انسان پریشان ہو تو فوراً اس پریشانی سے وہ خدا سے دعا کر کے نکلنا چاہتا ہے، یعنی صبر اس کے پاس نہیں ہے، حوصلہ اس کے پاس نہیں ہے، ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، گویا اس کی زندگی میں اپنے سے مربوط جو مسائل اور امور ہے، وہاں اس کی زبان پر اللہم عجل ہے، اللہم عجل ہے، اللہم عجل ہے، یعنی خدایا فوراً، خدایا فوراً، خدایا فوراً، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خدایا جلدی دے دو، سب دے دو، جلدی دے دو، ہر چیز دے دو۔ لیکن دوسرے صفحے پر جو دینے کا پیج ہے، وہاں پر اصلاً کسی چیز کا نام نہیں ہے، کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ دیکھیں کتنی تفاوت ہے، کتنا فرق ہے۔ لینے کا جو پیج ہے اس پر جو فہرست بنی ہے، لمبی چوڑی فہرست بنی ہے، وہ بھی ابھی چاہیے۔ دینے کا جو پیج ہے وہاں پر ایک عنوان بھی نہیں آیا ہے، کیا دینا ہے، کب دینا ہے۔ اتنی بڑی تفاوت، اتنا بڑا فرق، اس کی وجہ کیا ہے؟ لینے میں فوری، دینے میں دیری کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی ضروریات کو دیکھتا ہے، دوسرے کو وہ نہیں دیکھتا ہے، نہ دوسرے کو دیکھتا ہے، نہ اس کی چاہتوں کو دیکھتا ہے، نہ دوسرے کا خیال ہے، نہ دوسرے کی چاہت کا اس کو خیال ہے۔ اس کو یا خود نظر آ رہا ہے یا اپنی چاہتیں وہ دیکھ رہا ہے، دوسرا اس کی نظر میں نہیں ہے، دوسرے کی جو ضرورت ہے، چاہتے ہیں، وہ اس کی نظر میں نہیں ہے۔ انسان یا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے یا اپنی ضرورتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی انسان سے کیا چاہت ہے، خدا انسانوں سے کیا چاہتا ہے، خدا کو کیا چاہیے، اس کو یہ انسان دیکھیں، خود جو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ سمجھ کر خود کو دیکھتا ہے، خدا جو سب کچھ ہے اس کو کچھ بھی نہیں، اس نگاہ سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بنابراین جب اپنے آپ کو سب کچھ ہے کی نگاہ سے وہ دیکھے، خدا کو کچھ بھی نہیں ہے اس نگاہ سے دیکھے، تو خود سے مربوط جو چیزیں ہیں وہ اس کی نگاہ میں ضروری ہے، خدا سے مربوط جو چیزیں ہیں وہ اصلاً اس کی نگاہ میں ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ خدا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ
خدا سب کچھ ہے، خدا قادر متعال ہے، یہ سارے فضل و کرم اس سے ہے، اس نگاہ سے بنابراً اپنے کو ایک شیء اہم کی نگاہ سے دیکھتا ہے خدا کو، اور دوسرے کو جب نہیں دیکھتا ہے، لذا معاملے کی دنیا میں اپنے لیے فوراً لینا چاہتا ہے، اور سب دوسرے کے لیے فوراً دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ انسان انصاف سے کام لے لے، انصاف سے کام لے لے۔ خصوصاً خدا آپ کے سامنے ہے، خدا سے آپ ہر چیز لینے کے لیے تیار ہو، جبکہ خدا نے اتنی ساری نعمتیں آپ کو دی ہے۔ آپ آنے سے پہلے کی جو ساری نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آپ کے آتے وقت جو ساری نعمتیں خدا نے آپ کو عطا کی ہے بن مانگے، اور آپ کے آنے کے بعد جو ساری نعمتیں خدا آپ کو دے رہا ہے بن مانگے، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کی جو ساری نعمتیں خدا نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اتنی ساری نعمتیں خدا نے آپ کو بن مانگے، سوال کیے بغیر جو خدا نے دی ہے اور دے رہا ہے، اس کے عوض میں انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ تو آپ بھی خدا کے لیے دے دیں، کچھ تو آپ بھی خدا کی طرف بڑھیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نعمت کے عوض میں ایک شکر تو آپ نے کرنا چاہیے، ہر نعمت کے عوض میں اس نعمت دینے والے کو یاد کرنا چاہیے۔ تو ہم لے دے کے کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دینے میں کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ لے دے کے جو کچھ ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں وہ یہی نماز ہے، اور نماز کی بھی حالت یہ ہے کہ یا ہم نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو شرائط کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو نماز ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے ایسے انسان ہوں گے جن کی نمازیں قضا ہوتی ہو؟ تو زندگی میں اتنی ساری نعمتیں ہم خدا سے لیتے ہیں، لیکن دیتے وقت خدا کو ہم کیا دیتے ہیں؟ 2 رکعت نماز بھی ہم پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، 2 رکعت نماز بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اس نماز کا فائدہ بھی خود آپ کے لیے ہے، خود اس کا نفع بھی آپ کے لیے ہے۔ بنابراین انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم خدا سے رب مان کر لینے کے لیے تیار ہے، جب ہم خدا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا رب ہونے کا رول ادا کریں، تو خدا کی ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم عبد ہونے کا رول ادا کریں، عبد بن کر عبودیت کی دنیا میں جو خدا نے ہم سے مانگا ہے، جو خدا نے ہم سے چاہا ہے، اس کو بر وقت انجام دینے کی اور خدا تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ وَإِلَّا اگر اس انصاف سے ہم کام نہ لے لیں تو ہم در واقع ہم ظالم ہوں گے، اور جو خدا کی نسبت میں ظالم ہوگا وہ کس طرح سے بندگان خدا کی نسبت میں وہ انصاف سے کام لے سکتا ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔